بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے خوف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رونا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انصار کے مرد اور عورتیں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا اس ڈر سے وہ رو رہے ہیں کہ کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے اور اپنے ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا اوڑھے ہوئے تھے جس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈال رکھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ایک میلی پٹی باندھے ہوئے تھے۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، اے لوگو، آئندہ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ انصار لوگوں میں ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ لہذا جو بھی انصار کے کسی کام کا ذمہ دار بنے، اسے چاہیے کہ ان کے بھلا کرنے والے کی بھلائی کو قبول کرے اور ان کے برے سے درگزر کر دے۔ حضرت ام فض بنت حارث رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور میں رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے انتقال کے خوف سے اور اس وجہ سے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں لوگوں کی طرف سے کیسا رویہ برداشت کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں میرے بعد کمزور سمجھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام اور امت کو الوداع کہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد اور میری جان ان پر قربان ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 6 دن پہلے ہمیں ان کے انتقال ہو جانے کی خبر ہو گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں انتقال کر جائیں گے۔
جب جدائی کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جمع فرمایا۔ ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور فرمایا، مرحبا، تمہیں خوش آمدید ہو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، لمبی کرے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہیں بلند فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں روزی دے، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں قبول فرمائے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارا خیال رکھے اور تمہارے کام اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس واضح بات سے ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں کے متعلق اس کی زمین پر تکبر نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے اور تم سے فرمایا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا مقرر کردہ وقت اور اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا یعنی 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے، فرشتوں کے پہنچنے کی حدود ہیں تک ہے، اور یہ ایک مرکزی مقام ہے، عرش الہی سے احکام یہیں پہنچتے ہیں، جنت المأوا یعنی متقیوں کی آرام گاہ والی جنت، لبریز پیالے، اور سب سے بلند رفیق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس وقت آپ کو غسل کون دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان کے مرد، سب سے زیادہ قریب کے رشتے والے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ پھر ہم نے پوچھا، ہم آپ کو کس میں دفن کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میرے انہی کپڑوں میں دفن دے دینا، یا یمنی جوڑے میں، یا مصری کپڑوں میں کفن دے دینا۔ پھر ہم نے کہا، ہم میں سے کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے؟ یہ کہہ کر ہم بھی رو پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، اللہ تمہاری مغفرت کر دے اور تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو اور میرے جنازے کو میرے اس کمرے میں قبر کے کنارے پر رکھ دو تو پھر تم تھوڑی دیر باہر چلے جانا، کیونکہ سب سے پہلے میرے خلیل اور ہمنشین حضرت جبریل امین میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر حضرت میکائیل پڑھیں گے، پھر حضرت اسرافیل پڑھیں گے، پھر ملک الموت علیہم السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ پڑھیں گے، پھر سارے فرشتے نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر تم ایک جماعت بن کر اندر آنا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا، اور کسی عورت کو نوحہ کر کے نہ رونے دینا اور نہ شور مچانے دینا اور نہ بلند آواز سے رونے دینا، ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ پہلے میرے خاندان کے مرد اندر آ کر صلاۃ و سلام پڑھیں، پھر تم لوگ آ کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ تم میری طرف سے اپنے لیے سلام قبول کر لو، اور جتنے میرے بھائی اس وقت غائب ہیں انہیں میرا سلام کہہ دینا، اور میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرے بعد جو بھی تمہارے دین میں داخل ہو میں اسے بھی سلام کر رہا ہوں، اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میرے دین کا اتباع کرے گا میں اسے بھی سلام کہہ رہا ہوں۔ پھر ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان کے مرد
اور ان کے ساتھ بہت سے فرشتے ہوں گے۔ وہ فرشتے تو تمہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس کا اتنا زیادہ رنج اور صدمہ ہوا کہ بعض صحابہ کو تو یہ وسوسہ بھی آنے لگ گیا کہ اب اسلام مٹ جائے گا۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ ایک دن میں مدینے کی ایک حویلی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، لیکن شدت غم کی وجہ سے مجھے ان کے گزرنے کا بالکل پتہ نہ چلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے خلیفہ رسول، کیا میں آپ کو ایک عجیب بات نہ بتلا دوں؟ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا اور میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا جنازہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ ہم سب ازواج مطہرات جمع تھیں اور رو رہی تھیں اور اس رات ہم بالکل نہ سوئی تھیں۔ ہم آپ کو چار پائی پر دیکھ کر خود کو تسلی دے رہی تھیں۔ اتنے میں آخر سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا اور قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے ہم نے پھاوڑوں کے چلنے کی آواز سنی تو ہماری بھی چیخ نکل گئی اور مسجد والوں کی بھی، اور سارا مدینہ اس چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی تو جب انہوں نے اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو زور زور سے رو پڑے اور اس سے ہمارا غم اور بڑھ گیا۔ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے اندر جانے کی کوشش کرنے لگے، اس لیے دروازہ اندر سے بند کرنا پڑا۔ ہائے وہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اس کے بعد جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی مصیبت کو یاد کر کے وہ مصیبت ہلکی ہو گئی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔